نہیں کہ ہوٹل ہے، کمرے موجود ہیں، خیمے لگا دیتے باہر، سامان کے پاس اور جانوروں کے پاس اس بچے کو چھوڑ دیا۔ اور یہ لوگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے۔ جب واپس آئے اس بچے کو چھٹی دی، یہ دوڑ کر مسجد میں پہنچا، پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے اوقات ہیں، وہ ہر وقت نہیں ملا کرتے۔ یہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ دوسرا دن ہوا یہی حالت، تیسرا دن یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ رونے لگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی بچہ ہے، رو رہا ہے، قریب جا کر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرا قصہ یہ ہے، میں بنو ثقیف سے تعلق رکھتا ہوں، مکہ مکرمہ سے پیدل چل کر آیا ہوں مدینہ، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے چھٹی نہیں ملتی، مجھے جانوروں کے پاس رہنا پڑتا ہے، سامان کے پاس رہنا پڑتا ہے۔ جب وہ لوگ واپس آتے ہیں، میں آتا ہوں مسجد نبوی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے اوقات ختم ہو چکے ہیں، تو میں تو محروم لوٹ جاؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ خاموش ہوں، میں تمہاری ملاقات کا انتظام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس قافلے کے ساتھ ایک بچہ ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل میں اس بچے کا انتظار کروں گا اور اس سے ملاقات کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب لوگ مل کر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور میں بھی اس بات کے انتظار کرنے لگے کہ وہ بچہ آئے۔ تھوڑی دیر میں وہ دوڑتا ہوا بچہ آیا اور میں لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے اس کو اپنے قریب بٹھا کر پوچھا کہ آپ کا کیا مقصد ہے، کیوں اتنی سفر کر کے آئے ہو؟ تو اس بچے نے کہا اللہ کے رسول، میں اس لیے آپ کے پاس سفر کر کے آیا ہوں کہ اللہ کا کلام جو آپ پر نازل ہو رہا ہے میں اس کو پڑھ سکوں اور یاد کر سکوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ صدیق آپ یہاں بیٹھ کر اس بچے کا روزانہ انتظار کیا کریں، اور جب یہ آ جائے تو اس کو اللہ کا کلام یاد کرائیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ تھوڑے دن وہ بچہ رہا، بہت سارا حصہ قرآن کریم کا اس نے یاد کیا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ واقعات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کو لانے کی ضرورت ہے۔ کتنی مشقت ہو رہی ہے اس بچے کو، اگر لکھا ہوا قرآن اور پڑھانے والا قرآن ہر جگہ موجود ہوتا تو اس کو یہ تکلیف نہ ہوتی۔ آج ہمارے محلے کے اندر مسجد ہے، محلے کے اندر مدرسہ موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے، پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، فری تعلیم دینے والے موجود ہیں، لیکن میرے بچے کے پاس انگریزی پڑھنے کے لیے وقت ہے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں بٹھا کر جاؤ کہ اگر ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں اور اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے تعلق جوڑنا ہے، اور وہ تعلق کس طریقے سے ہوگا؟ وہ قرآن کریم کے ذریعے سے۔ اپنے اخلاق کو درست کرو، قرآن کریم پڑھو، اپنی نماز کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، دنیا بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، ورنہ یہ وقت تو ایسا ہے گزر رہا جیسے برف ہوتی ہے پگھلتی رہتی، زندگی کا وقت بھی ایسے گزر رہا ہے آٹومیٹک، نہ جانے کس کا کتنا وقت رہ گیا ہے۔ لہذا میں آپ کو یہ دعوت فکر دے کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں
کہ جو سانس زندگی کے باقی ہیں، میرے اور آپ کے، میرے بچوں کے اور آپ کے بچوں کے، آپ کے عزیز و قارب اور میرے عزیز قارب کے، یاد رکھو ہم سب مشغول ہیں اس بات کے ہمارا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہونا چاہیے، کلام اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اس کو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ متعلق ہو جائیں اور پھر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔